السلام علیکم جی، انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ مرزا جیلمی کی بریک واردات، میرے ساتھ سینئر صحافی آصف چودھری صاحب موجود ہیں، کالم نگار بھی ہیں اور ان چیزوں پر کافی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ یہ ان جیسے ویلاگر یا صحافی نہیں ہیں کہ جو ادھر سے ڈاٹا اکٹھا کیا ادھر سے ڈاٹا اکٹھا کیا تو پھر اپنی ایک کہانی بنا دی اور ویورشپ حاصل کر لی۔ مرزا جیلمی کی بریک واردات ہے کیا، جس کا میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا ہے۔ تو آصف چودھری صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، تو مزید ان سے جانتے ہیں۔ آصف صاحب، ایک تو 3 MPO کے تحت 3 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 6 ماہ، پھر 295C کی FIR بھی درج ہو گئی ہے۔ اب آپ کو نہیں لگتا ایسے ماحول میں وہی بریک واردات، ایک تو ان کے پٹے اتنے کھلے ہوئے ہیں کہ ایک اب بند باندھنا چاہیے، انہیں جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے اور ایک مثال بنانا چاہیے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ اس کا کچھ بھی نہیں بگڑنا، وہ رجوع کر لے گا، معافی مانگ لے گا اور اللہ خیر صلاح۔ بات یہ ہے کہ معافی کی تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ملنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی اس نے بات کی ہے جو کہ ہر مسلمان کے لیے ایک دل آزاری کا سبب بنی ہے، اور ایسی باتوں سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جذبات جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس نے پہلے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا، ہاں جی، اور یہ ایک انتہائی قابل مذمت بھی ہے کہ آپ ایک ایسی چیز کو جو متنازع ہے اور آپ سوشل میڈیا متنازع پہ، نہیں، آپ کہیں جی کہ ریڈ لائن ہے یار، ریڈ وہ لائن ہے، ریڈ لائن بالکل ہے، ریڈ ہاں جی، لائن ہے، چھیڑے اس نا۔ میں دو رائے نہیں ہے، ریڈ لائن ہے، اور آپ اس کو ایک سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر کے جان بوجھ کے، آپ کو پتہ کہ اس معاملے پر پاکستان میں کئی واقعات ہو چکے ہیں، اور یہ جان بوجھ کے ایک، میں تو یہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جان بوجھ کے یہ اس نے کیا ہے، اور کیا اس کے پیچھے مقاصد ہیں یہ اب وہی بتا سکتا ہے، کیونکہ ایک انسان کو پتہ ہے، یا تو وہ کوئی باہر سے آیا ہو، کوئی مقامی نہ ہو، اور ہر پھر کہ وقت، جی کہ میں نے اتنا کچھ پڑھا ہوا ہے، مجھے ہاں عالم کو نہیں عالم تو مذہبی ہم اسکالر کو۔ کہہ ہی نہیں سکتے، ہاں آپ کو بھی پتا ہے کتنا اس نے پڑھا ہوا ہے، ایک انجینئر کا عالم سے کیا تھا دور دور تک تعلق ہے، اچھا، چھتر انہوں نے ہی پہنے چاہیے تھے، سونے کے تو بلے بلے کر دینے ہی اگر نہیں، یہ میں اتفاق کرتا ہوں کیونکہ ہمارے سب سے میں نے پچھلے دنوں ایک لکھا بھی ہے اس پہ کہ ہماری یوتھ کو نا ٹک ٹاک پہ لگا دیا ہاں گیا ہے، جی، اور آپ دیکھیں کہ آپ کا انٹرنیٹ بند ہو جائے گا نا تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے پتہ نہیں کیا بہت بڑی کمی آپ میں آ گئی ہے، اور ان جیسوں کو سنیں گے نہیں تو پتہ نہیں ان کی روٹی نہیں کیا ہضم ہو گیا۔ ہوگی۔ اچھا، حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ انٹرٹینمنٹ جو ہوتی ہے کہ انسان کا ہے، اس کو ایک وہ دیکھیں کہ ہماری ہمارے یہاں پہ انٹرٹینمنٹ کے ذرائع ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب، وہ ہاں کوئی نہ بالکل کوئی بات کر دے، بالکل۔ مفتی طارق جمیل وہ کوئی نہ کوئی بات کر دے، یہ مرزا جیلمی جو ہے یہ کوئی نہ کوئی اچھا بات کر دے محسن صاحب، کہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ سن 2000 کے بعد یہ ٹک ٹاک آیا نا، ہم جو ہے نا پرانے لوگ ہیں، ہم جو ہے آباء و اجداد سے نا وہ ہماری اصلاح کیا کرتے تھے کہ پتر ہے غلط ہے اے جڑا ہے نا ایسا ہی ہے۔ آج کل کیا ہے، ٹک ٹاک پہ ایک مخصوص چیز نکل آتی ہے، اس کا کیا لب لباب ہے، کیا کچھ پیچھے بھی اس کے نہیں پہ ہے، حقائق کا پیچھے ہے، کیا آگے کیا تھا، ہاں کچھ بھی درمیان سے نہیں چند وہ، سیکنڈ کا کاٹ کے۔ ہاں تو یہ اچھا صاحب بتائیں، یہ بریک واردات آپ سمجھتے ہیں کہ ہمدردی والا ماحول اس مرزا جیلمی کے خلاف بنایا جائے گا اور بعد میں کہا جائے گا وہ نہیں، میرا نہیں ماننا کہ اس کو ہمدردی کے زمرے میں مثال دیکھا جانا بنایا جائے چاہیے، گا؟ اس کو مثال بنانا چاہیے تاکہ دوسروں کو آنے والے وقت میں اگر اس کو وقتی طور یعنی کہ ریلیکسیشن مل جائے نا تو پھر آنے والے وقت میں کوئی بھی نہ کوئی منہ اٹھا کے پھر اس طرح کی بات کر دیتا ہے اور ماحول کو خراب اب کرنے پھر کی یہ کہتے ہیں جی کہ بھرپور مذہبی کوشش ہے۔ جماعتوں کے کارکنان جذباتی ہو جاتے ہیں۔ نہیں، مذہبی ہاں جی، جماعتوں کے ظاہری بات ہے، ہماری ایک ریڈ لائن ہے۔ انس ہے اور الفت ہے اور ریڈ لائن ہے، اس میں دو رائے ہے ہی نہیں ہے کہ آپ سرکار سے جو محبت ہے عام مسلمانوں کی جو ہمارے پاکستان اور اس ریجن سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ ڈکی چھپی نہیں ہے، اس کو جان بوجھ کے پھر آپ نے ہماری دیکھیں، میں جس محلے سے یا ایریے سے تعلق رکھتا ہوں، جس تصویر یار ہمارا ایک گلی ہماری ہے، ایک گلی میں پوری کرسچن میں بچپن پورا گزرا ہے، ایسے ہی 40 سال کے ہماری ایج ہے۔ آپ جس علاقے سے جو آپ کا بائی بیک بالکل گراؤنڈ ہے ہمارے وہاں ساتھ پہ کرسچن کی ایک یار ٹاؤن میں ہے۔ وہ کچھ دوست کہہ رہے تھے جی کہ انہوں دی بکاں دے، میں کہ یار اتنے کئی جہاں بکاں یا انہوں دی نا اگوں الگ الگ کاپیاں آ جاندیاں جہاں
ਉਹ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ को सुनिया सी या पढ़िया सी या इस तरह की ये रेड लाइन बंदा सोचते हुए भी ना उसकी रूह कांप जाती है। और ये मिर्ज़ा जेलमी जैसे जो किरदार हैं, ये उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी को हालांकि आप देखें कभी भी ऐसी बरीक वारदात जो है ज्यादातर हमारे जो नाम नहाद उलमा हजरात हैं वही डालते हैं, तो बाहर का बंदा तो नहीं डालता। अच्छा एक और मज़े की बात है, यानी हम ये जब ये होता है बड़े दिन होते हैं 25 दिसंबर इस तरह, हम गिरजाघरों में कवरेज करने के लिए भी जाते हैं, आम रूटीन में भी हम कवरेज करने जाते बिल्कुल हैं। करते हैं। मेरे ख्याल में पूरे सहाफ़ती कैरियर में ना इन्होंने किसी पादरी से या इस तरह की कोई बात ना औज़बिल्ला सुनी है, ना मैंने सुनी है। मैं बड़ी ज़ुम्मेदार ये मिर्ज़ा जेलमी जैसे किरदार है। और फिर जो सस्ते यूट्यूबर हैं रेटिंग के लिए, मैं अल्फाज नहीं है कि वो फिर आगे से खामोशी से कहानियाँ सुनते रहते हैं, कख पता नहीं होता इल्म। चोई साहब देखें मौलाना मदूदी गुजरे हैं, जी बिल्कुल डॉक्टर इसरार अहमद गुजरे हैं, ऐसा ही। आप जवेद अहमद गामजी साहब से एतराज़ कर लें, उनके भी एक बहुत वसी हल्का अहबाब है जो उनको सुनता है। यार इन जैसे जो मजहबी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अरग रेजी की हुई है, ये चले मसलक की मामलात या इधर उधर तो कुछ ना कुछ बातें बूतें करते रहते हैं, लेकिन रेड लाइन की जानिब जाते हुए नहीं ऐसे आप देखें ना, मजहबी जज्बात को उभारना ये एक सोशल मीडिया पे अपलोड करना किसी इज्तिमा से नहीं, एक सोशल मीडिया पे उन्होंने अपलोड किया है कि जो नाम नहाद उलमा है और जिन्होंने कोई मेरे ख्याल के मुताबिक जहाँ तक मैं इल्म रखता हूँ तो इन्होंने कोई रेगुलर तालीम भी नहीं ली उलमा की कि भाई इस तरह के जो ज़रूरी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें एक हमारे माशरे में नासूर हैं ऐसी चीज़ें जो कि एक बगैर तालीम के आप जो मुंह में आए आप सोशल मीडिया पे। अच्छा साहब एक तबका वो ऐसा है जी कि ठीक है मकसूद जमात के खिलाफ पहले वो उनकी साइड लेता था, इमरान खान साहब की तारीफें के पुल बांधता था, फिर इसने सब्सक्राइबर इकट्ठे किए, फिर उसके मुखालफ हो गया, अब उसके मुखालिफ है तो इसका मतलब है इसे तमाम रेड लाइन क्रॉस करना माफ। हाँ ये बड़ी अच्छी बात की। हाँ। क्योंकि ये सोशल मीडिया बेलगाम है। हाँ। इस वक्त हमारे रियासती अदारों ने भी इस पर कोई पॉलिसी अख्तियार नहीं की। स्टार्ट में जब भी कोई भी चीज़ ऐसी आती है रियासती जो अदारे होते हैं इस पर कोई पॉलिसी अख्तियार करते हैं, इस पर उनकी भी एक है, बाकी इस पर भी बहस हो सकती है। बाकी आप देखें कि इस वक्त जो सोशल मीडिया बेलगाम है, इसने पहले अपनी व्यूवरशिप के लिए जो इसको अच्छा लगा इसने देखा, जो उस वक्त मौके की मुनासबत से जो इसको व्यूवरशिप के लिए चाहिए इसने किया। ठीक है, करने के बाद आप देखें कि ये किस तरह की ये आप अब बातें करना शुरू हो गया जो कि एक हमारी रेड लाइन है और उसको उसने क्रॉस करना शुरू कर दिया और बल्कि क्रॉस कर चुका है। और इस वक्त भी रियासती अदारों को देखना चाहिए कि इस जैसे जो लोग हैं इनको कंट्रोल में करें और इनकी इस्लाह करें। और इस्लाह करें ये ध्यान देने जी कि ऐसी कुछ गलत किया ही नहीं, बस यही है ना। असल में ये है कि ये एक फेम का आपको पता है कि एक यूट्यूबਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਰੀਕ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨੇ ਨੇ ਸਾਈਡ ਲੈ ਰਹੇ सर मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कहना कि अल्लाह ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हदायत देवे, क्योंकि फिर कोई ना कोई सानिया हो जाए ना तो ये लोग कहते हैं जी हमारा बैनुल क़ौमी सतह पे बड़ा गलत तासुर जाता है। हालांकि ये देखा जाए कि ये लोग तासुर देने की कोशिश भी करते हैं और ये जो है वो एक इंतहाई मायूब भी है और एक रेड लाइन को क्रॉस करना हमारे जो है माशरे में ये मैं समझता हूँ कि इनको लगाम डालनी चाहिए जी। ये बेलगाम घोड़ों को लगाम डालनी चाहिए और मिर्ज़ा जेलमी की बरीक वारदात का जो माहौल बनाया जा रहा है, मैं फिर कहूँगा इस पर नज़र रखें, मामले को दबने ना दें, कानून के दायरे इख्तियार में रहकर इसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करें। और वो जो इसके बड़े हमदर्द बने हुए हैं ना, कहते हैं कि क्या हो गया है, अल्लाह ना करे किसी रोज़ उनमें से कोई तरीकी में या होगा तो पता नहीं क्या होगा, तो लिहाजा बंदे के पुत्र बनो, ये रेड लाइन या वो जो चीज़ें हैं ना ज़रा एहतियात करो तो बेहतर है। अल्लाह हाफ़िज़। देखेगा।